آج اس خبر کا علم ہوا اور اس خبر کے حوالے سے میری دو رائے ہیں۔ ایک رائے جس کو میں خوشائن قرار دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ترس تو انسانوں پہ آ گیا۔ یہ جو ہے ایک اظہار ہے، جسچر ہے ان لوگوں کے خلاف جن کے بارے میں انہی کا بیانیہ تھا کہ ناقابل تردید شواہد تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر 19 لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا تو اس میں پھر تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بقایا لوگوں نے بھی ان کو آزادی مبارک ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے پاکستانیت جتانے کا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے پیش آنے کا۔ میں اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں، اور جو بقایا لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی سیم ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اور دوسری رائے جو میری ہے وہ ایک بطور وکیل ہے۔ بحیثیت وکیل قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ہی سیٹ یا ایک جیسے حالات میں ایک شخص کو آپ ایک ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، آرٹیکل 25 آئین کا منع کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ پھر آپ دوسرے طریقے سے پیش آئیں۔ بہرحال ثوابدید جو ہیں وہ انہی کا ہے جنہوں نے آج یہ سزائیں جو ہیں معاف کی ہے۔ آج مذاکراتی دور ہیں، ابھی انشاءاللہ شروع ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ تو نہیں ہوگا، مذاکرات سے میں بہت پر امید ہوں۔ لیکن میں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پہلے بھی جو ہیں کہا تھا، خان صاحب کے الفاظ سے، کہ کوئی جو ہیں اب چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ تو ملٹری ٹریبیونل میں اگر یہ بات اب آئی ہے کہ فیض حمید سلطانی گواہ بن گئے، تو آپ لوگوں کو میں قانون کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ سلطانی گواہ کو قانون کی زبان میں اپروور کہا جاتا ہے، اور ہماری سپریم کورٹ نے ہر وقت ایسے گواہ کی ڈسکرپشن یا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب سے مکروہ کردار ہوتا ہے ٹرائل میں۔ تو لہٰذا وہ کس چیز کا سلطانی گواہ بنے گا؟ سلطانی گواہ اگر پہلے تو شاید بات غلط ہو، لیکن اگر وہ بنتا بھی ہے تو وہ ان کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے۔ اور وہ شخص سلطانی گواہ وہ ہوتا ہے جو پہلے خود جرم مانتا ہے کہ میں نے یہ جرائم کیے ہیں، اور ان جرائم کے ارتکاب میں میرے ساتھ فلاں نے معاونت کی تھی یا اس طرح حصہ لیا تھا۔ اس کے سلطانی گواہ بننے سے کوئی جو کیس ہیں اس کی نہ قدر و قیمت بڑھتی ہے، نہ اسی شہادت کو جو ہے عدالتیں کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔